یہ کہانی کسی تخت و تاج کی نہیں، یہ داستان کسی موروثی اقتدار کی نہیں، یہ قصہ ایک ایسے انسان کا جس نے اصولوں کو اقتدار پر قربان نہیں کیا بلکہ اقتدار کو اصولوں کا تابع بنا دیا۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن سیاست کے میدان میں نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی، کردار، دیانت اور نظم و ضبط کے آئینے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل میں آگے لے کر چلیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی ایک دن کا معجزہ نہیں، یہ قائد اعظم کی طویل جدوجہد، قانونی جنگ اور اصولوں سے وابستہ زندگی کا ثمر ہے۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قول و فعل کا عملی نمونہ ہو، اور محمد علی جناح انہی نایاب شخصیات میں سے ایک تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے غلام نہیں تھے، وقت کو پابند بنانے والے تھے۔ ان کی زندگی میں نظم و ضبط کوئی وقتی عادت نہیں بلکہ ایک مستقل اصول تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وکالت جیسے پیشے میں جہاں دولت سمیٹنا آسان ہوتا ہے، وہاں بھی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک پائی زیادہ لینے پر آمادہ نہ ہوتے۔ اوائل عمری میں جب قائد اعظم کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور 1500 روپے ماہانہ تنخواہ رکھی گئی، تو جب ملازمت جاری رکھنے کی پیشکش ہوئی تو جناح نے بڑے وقار سے کہا، جناب 1500 روپے ماہانہ نہیں، روز کمانا چاہتا ہے۔ یہ غرور نہیں تھا، یہ خود اعتمادی تھی، اور تاریخ نے دیکھا کہ یہی جناح روز ہزاروں روپے کمانے والے عظیم وکیل بنے۔ ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فیس گھنٹوں کے حساب سے لیا کرتے تھے۔ اگر موکل نے زیادہ رقم ادا کی تو بلا جھجک واپس کر دیتے۔ ان کے نزدیک پیشہ صرف ذریعہ معاش نہیں، امانت تھا۔ ہائی کورٹ کا وہ لمحہ جب جج نے کہا، مسٹر جناح، آپ کسی تیسرے درجے کے جج سے مخاطب نہیں، تو جناح نے بڑے وقار سے جواب دیا، جناب، آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل کھڑا نہیں۔ یہ بدتمیزی نہیں تھی، یہ خودداری تھی۔ ایک سفر کے دوران غلطی سے ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا۔ ٹکٹ ایگزامنر نے رشوت کی پیشکش کی تو جناح طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور رشوت مانگنے والے کو قانون کے حوالے کر دیا۔ یہ تھا ریاست بننے سے پہلے ریاستی کردار۔ اور اب موقع آتا ہے قیام پاکستان کے بعد پہلی عید الاضحیٰ کا۔ قائد اعظم دیر سے پہنچے اور پچھلی صف پہ کھڑے ہو گئے۔ حکام کے اصرار کے باوجود آگے نہ گئے۔ یہ تھا اقتدار میں رہ کر عاجزی کا اعلیٰ نمونہ۔ قائد اعظم اسلام کو صرف عقیدہ نہیں، عمل سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام کا حقیقی مفہوم عمل ہے۔ رمضان، نماز، حج سب ان کے نزدیک نظم و ضبط کی تربیت تھے۔ شدید علالت کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر پہنچے۔ جب اگلی نشستیں خالی دیکھی تو تقریب شروع کرا دی گئی۔ یہ پیغام تھا کہ قوم وقت کی پابندی سے بنتی ہے، سفارش سے نہیں۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ کچھ لوگ عظیم پیدا ہوتے ہیں اور کچھ اپنے کاموں سے عظیم بن جاتے ہیں۔ محمد علی جناح دونوں کی عملی تصویر تھے۔ قائد اعظم دنیا کے ان چند رہنماؤں میں شامل تھے جو اقتدار میں آ کر بھی اپنی سادہ زندگی ترک نہ کر سکے۔ گورنر جنرل ہاؤس میں رہائش کے باوجود ان کے ذاتی اخراجات نہایت محدود تھے۔ ذاتی سامان نہ بڑھا، نہ ہی شاہانہ طرز اپنایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء آج بھی گنتی کی چند چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ایک موقع پر محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے قائد اعظم سے سرکاری گاڑی استعمال کرنے کی اجازت چاہی۔ قائد اعظم نے فوراً فرمایا، فاطمہ، یہ گاڑی قوم کی امانت ہے، ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ یہ وہ معیار تھا جس پر قائد اعظم اپنے اہل خانہ کو بھی پرکھتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قانون کی نظر میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی اپنے اثر و رسوخ کو کسی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کرتے۔ ان کے نزدیک ریاستی منصب استحقاق نہیں، ذمہ داری تھا۔ قائد اعظم شدید بیماری کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوئے۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود وہ اجلاسوں میں شریک ہوتے، فائلیں دیکھتے اور فیصلہ کرتے۔ ان کے نزدیک قوم کی تقدیر ذاتی آرام سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لباس میں ہمیشہ صفائی، وقار اور سادگی دکھائی دیتی۔ شیروانی ہو یا سوٹ، وہ صرف فیشن نہیں، تہذیب اور شخصیت کا اظہار سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک مسلمان رہنما ظاہری رکھ رکھاؤ میں بھی مثال بنے۔ قائد اعظم نے بارہا کہا کہ اقلیتیں پاکستان کی اتنی ہی شہری ہیں جتنا عام مسلمان۔ یہ محض سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ ان کی ذاتی سوچ کا عکاس تھا۔ ان کی زندگی میں کسی بھی مذہب یا قوم کے خلاف تعصب کی مثال نہیں ملتی۔ قائد اعظم کے قریبی رفقا کہتے ہیں کہ اگر جناح کسی کو وقت دے دیتے تو وہ وقت کسی قسم پر ضائع نہ ہونے دیتے۔ ان کے نزدیک وعدہ خلافی کردار کی کمزوری تھی۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی تنہائیوں سے بھری تھی۔ اہل خانہ کی جدائی، بیماری اور تھکن کے باوجود انہوں نے کبھی قوم کے سامنے کمزوری کو ظاہر نہ کیا۔
ان کا یقین تھا کہ قومیں رہنماؤں کے حوصلے سے بنتی ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں قائد اعظم قانون، نظم اور ایمانداری کی بات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی ایک مکمل کتاب ہے جس کا ہر باب سبق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صرف پاکستان کے بانی نہیں، وہ ایک کردار تھے، ایک اصول تھے اور ایک ضابطہ حیات تھے۔ اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے ان اصولوں کو اپنا لیں تو پاکستان خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ قائد اعظم ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کو زندہ قومیں صرف یاد نہیں کرتی، ان کے اصول اپناتی ہیں۔ اگر آج ہم ایمانداری، دیانت، نظم و ضبط اور خودداری کو اپنا لیں تو یہی قائد اعظم کو سب سے بڑا اور سچا خراج عقیدت ہوگا۔